السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہماری آج یہ حدیث کافی لمبی ہے، اور ویسے بھی اس پر ہم زیادہ بحث اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم نے صحیح مسلم میں جب یہ حدیث پڑھی تھی تو اس پر کافی بات کر دی تھی، تو کہیں کہیں انشاءاللہ ضروری بات ہم کریں گے۔ باقی حدیث یہ بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون بسم اللہ کریں گے؟ سب سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں۔ شیخ محمد تھوڑی میں پڑھ لیتا ہوں تو میں پھر یہاں پہ اذان ہو جی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، شروع کریں جی، بسم اللہ کریں جی۔ ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش ابو سفیان کا وكانوا جو تجارا ابو بالشام سفیان في مدة ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ روایت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ ابو سفیان نے بعد میں بتایا ہوگا سارا واقعہ عبداللہ بن عباس کو، پھر اس لیے اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے۔ ابو سفیان کا جو نام ہے یہ صخر ہے، صخر بن حرب، کنیت ان کی مشہور ہو گئی ہے۔ ابھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شام کے سفر پر یہ گئے تھے، اور وہاں شاہ روم نے ان کو طلب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور یہ تقریباً 11 سوالات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے اور ان کے جوابات دیے، اور بعض روایتوں کے اندر کم سوالات ذکر ہوئے ہیں، بعض میں مکمل سوالات ذکر ہوئے، تقریباً 11 سوالات تھے۔ جی آپ پڑھیں۔ اللہ ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہرقل نے ان کو بلوایا فی رکب من قریش، قریش کے ایک جماعت کے ساتھ۔ قریش کا وکانوا ایک لشکر، تجارا، قریش وہ کا جو ایک تجارتی قافلہ وہاں گیا تھا، تو اس میں ابو سفیان بھی تھے، تو ان کو بلایا تو سارے ساتھیوں کو تھا، لیکن نسبت ان کی طرف اس لیے کر دی گئی کہ یہ سب سے بڑے تھے۔ ہرقل اس کا نام تھا، اور کیسر لقب ہے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے نا، کیسر اس عہدے کا نام تھا جو شاہ روم کو کہتے ہیں، یعنی شاہ روم۔ جی مکان جی آواز نہیں آ رہی۔ السلام، وہ لیفٹ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا شاید۔ وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله مدى فيها أبا سفيان وكفار قریش۔ وہ تجار جو ہے وہ شام گئے تھے، فی مدت التی، اس مدت میں، کان رسول اللہ، کہ جس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہ فیہا کے امن میں، اس عرصہ مادہ میں امن، مادہ فیہا کہ جس مدت مدہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معاہدہ کیا تھا ابو سفیان سے اور کفار قریش سے،
کوئی معاہدہ کیا تھا، یعنی مدت طے کی تھی نا، یعنی وہ صلح حدیبیہ کا کی طرف اشارہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مدت ہماری طے ہوئی تھی نا کہ ہم، یعنی معاہدہ ہمارا ہوا تھا، اس معاہدے کا یہ واقعہ ہے۔ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا، فَأَتَوْهُ وَهُوَ بِإِيلِيَاءَ، اور وہ اس کے پاس حاضر ہوئے اور وہ ایلیا میں تھا، بیت المقدس میں۔ ایلیا جو ہے نا بیت المقدس مراد ہے۔ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، اور اس نے ان کو اپنی مجلس میں بلوایا۔ یعنی جہاں اس کا دربار لگا تھا، وَحَوْلَهُ جہاں اس عُظَمَاءُ، کا جہاں اس کا دربار لگا تھا وہاں پہ اس کو طلب، ان سب کو طلب کیا، سارے تاجروں کو، ان میں ابو سفیان۔ وحاولہ علماء الرومی، اس کے ارد گرد روم کے جو وزراء تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، روم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جو کہہ لیں وزیر، جو ان کے مشیر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے جی۔ ثم دعاہم، پھر اس نے ان کو بلوایا۔ ودعا ترجمانہ، اور اس نے اپنے بترجمانی ہی، ترجمانی، اس میں کئی اعراب جائز ہیں، اس میں کئی ایک اعراب جائز ہیں۔ فقال، اور اس نے کہا، ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں سے کون اقرب، سب سے زیادہ قریب ہے، نسب کے لحاظ سے، بهذا الرجل الذي يزعم، اس شخص سے جو یزعم انه نبی، کو سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس فقال ابو سفیان، نبی، تو نبوت کے ابو جو سفیان، دائی ہیں ان کے سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے قریبی کون ہیں؟ اب یہ قریبی کی اس لیے طلب کی کیونکہ ان کے بارے میں جو سوالات کرنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ایک قریبی شخص ہی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، اور کیونکہ کچھ نسب کے بارے میں سوالات کرنے تھے، کچھ ان کے ساتھ جو ان کے جو حرکات ہیں یا جو ان کے عزائم ہیں، کچھ ان کے جو روشیں ہیں وہ کیسی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ شخص ہی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے جو سب سے زیادہ قریبی ہو جی۔ فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قلت، میں ہوں، ابو سفیان فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، اقربہم نسبا، میں نسب کے لحاظ سے اس سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ قال، راوی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ابو نہیں سفیان فرماتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، کالا، اس تالا اس ہرقل نے فرمایا، ہرقل نے کہا، یا ہرقل کے جو ترجمان تھا اس نے کہا؟ اب چونکہ ہرقل کی زبان جو ہے وہ عربی تو نہیں تھی نا، تو ابو سفیان وغیرہ کی عربی تھی، تو اس نے ترجمان بلایا، درمیان میں بٹھایا۔ اب تالا کا فائل آپ جس کو بھی بنا لیں، مطلب یہ ہے کہ کہا تو ترجمان نہیں تھا، جو حکم کس کا تھا، الفاظ کس کے تھے، یعنی کہہ لیں کہ مفہوم کس کا تھا، وہ ہرقل کا تھا۔ کالا ادنوہ منی، کہ اس کو ان کو کر دو، وقربوا اصحابہ فجعلوہم عند ظہری، اور قریب کر دو اس کے ساتھیوں کو بھی، فجعلوہم عند ظہری، اور اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ ہاں جی، اس ثم کی تو قالا، پھر اس نے کہا، لترجمان، اپنے ترجمان سے، پھر اس نے کہا اپنے ترجمان سے، قل لہم، ان کو کہو، قل لہم انی سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه۔ شیخ یہ ترجمہ، اچھا ترجمہ کر دو۔ اچھا پیچھے جو اس نے بٹھایا تھا نا، کمر کے پیچھے جو اس کے بٹھایا کہ یہ جو آگے میرے سامنے میرا فیس، میری طرف فیس کر کے بات کرے گا، پیچھے سے جو شخص بیٹھے تھے وہ اس کی تکذیب یا تصدیق کر دیں گے۔ تو کہتا ہے میں
کہتے ہیں ابو سفیان کے ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان کو کہو کہ انی سائل ھذا، کہ میں اس شخص سے پوچھنے والا ہوں، سوالات کرنے والا ہوں ابو سفیان سے، ان ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ ھذا جو اسم اشارہ ہے یہ کبھی بعید کے لیے بولا جا سکتا ہے، معود ذہنی کے اعتبار سے جو ہے نا ھذا اصل میں آپ کو جی کہاں تک ہوا تھا؟ جی بات کر رہے تھے۔ قل لہم، ان سے کہیے کہ انی سائل ھذا، کہ میں اس شخص سے یعنی ابو سفیان سے پوچھنے والا ہوں، ان ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب ھذا جو اسم اشارہ ہے کبھی بعید کے لیے بھی آتا ہے، اصل تو قریب کے لیے آتا ہے، لیکن بعید شخص کے لیے بھی ھذا اسم اشارہ آ جاتا ہے۔ اور جب بعید کے لیے ہوتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ معہود ذہنی، یعنی یہ ہمارے ذہن میں قریب آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ اس لیے یہاں بیان کیا ہے کیونکہ بریلوی لوگ جو ہے نا، ایک حدیث جس کے اندر آتا ہے نا کہ قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے ان ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر حاضر ہوتے ہیں سوالات کے وقت۔ تو حالانکہ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ ھذا اسم، ان کی بنیاد کیا ہے کہ اسم اشارہ جو قریب والا استعمال ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو اسی لیے تو اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ یعنی ھذا کبھی اسم اشارہ یہ بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ قل لہم، ترجمان سے کہا کہ ان کو پوچھو، کہو کہ انی سائل ھذا ان ھذا الرجل، کہ میں اس سے ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والا ہوں، فإن کذبنی، اگر یہ مجھ سے جھوٹ کہیں تو فکذبوہ، تو تم اس کو جھٹلا دینا، یعنی اشارہ کر دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ بھی لاحق ہوا کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا پیچھے سے، تو اس لیے وہ نا جھوٹ بولنے سے کہتے ہیں میں نے پرہیز کیا۔ واللہ، اللہ کی قسم، لولا الحیاء من ان یاسروا علی کاذبا، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ مجھے حیا نہ ہوتی، شرم نہ ہوتی اس بات کی کہ وہ مجھ پر اب وہ ان یاسروا علی کاذبا، کہ مجھ پر وہ یعنی جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے، تو لکذبت عنہ، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی بات کہہ دیتا۔ جی ابھی کون پڑھیں گے جی؟ آگے پڑھیے جی۔ شیخ محترم یہاں جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً۔ جی جی ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ آگے کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم جی، شیخ محترم میں پڑھوں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پڑھیے جی۔ جی۔ ثم كان اول ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان اول ما سألني عنه، پھر جو سوال اس نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا اس کے بارے میں، ان قال، وہ یہ تھا، کیف نسبه فیکم، اس کی یعنی اس کا جو نسب ہے آپ میں کیسا ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، تو میں نے کہا یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ہم میں نسب والا ہے۔ بڑے قال نسب والا ہے، فهل عظیم۔ قال، یہاں جو ہے نا ناسبین کے اندر جو تنوین ہے یہ تعظیم تفخیم کی ہے، وہ ہم میں بہت بڑے نسب والا ہے۔ جی قال یعنی ہرقل نے پوچھا، فهل قال هذا منكم احقدت قبله، کیا یہ آپ میں سے پہلے کہی ہے کبھی؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، یعنی پھر جو اس نے بات پوچھا، یہ فهل دعویٰ كان جو من نبوت کا آبائكم، دعویٰ، نبوت کا جو دعویٰ
اس شخص نے کیا ہے، کہ اس سے پہلے بھی تم میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، یعنی تم عرب والوں میں یا مکہ والوں میں کسی نے یہ دعوت پہلے کیا ہے؟ جی کہتے قلت لا، میں نے کہا نہیں. جی قال پھر اس نے پوچھا فهل كان آبائه من ملک، کیا اس کے آبا میں کوئی بادشاہ تھا؟ قلت، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا لا، نہیں. قال پھر اس نے پوچھا فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم، کیا لوگوں میں عزت والے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں یا کم شرف والے لوگ؟ نہیں، عزت والے نہ کہیں، فقلت بل عزت والے نہ ضعفاؤهم، کہیں تو کہ میں کیا لوگوں میں جو اونچے درجے کے لوگ، یعنی اعلیٰ درجے کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی مال و دولت اور حسب و نسب کے اعتبار سے، یا کہہ لیں آپ سرداری کے اعتبار سے، کہ سردار قسم کے لوگ اس کے متبع ہیں یا کہ کمزور لوگ؟ جی. جی فقلت، کہا بل ضعفاء، یعنی کمزور لوگ ہی ان کی اتباع کرتے ہیں. قال دون ام ينقصون، تو انہوں نے پوچھا کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا بلکہ تحقیق وہ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. قال پھر اس نے پوچھا فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، کیا ان میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے یعنی دین میں سختی کی وجہ سے جب وہ دین میں آتا ہے؟ قلت، میں نے کہا لا، نہیں. قال فهل كنتم شیخ محترم، جی تتهمونه، شیخ صاحب سختتاً کا کیا معنی ہے؟ سختتاً یا سختتاً، ناراض ہو کر، سختتاً لدین ہی، دین سے ناراض ہو کر، مطلب دین سے بدزن ہو کر. کیا کوئی ایسا تھا جو اس نے جو مرتد ہو گیا ہو؟ جی جی. قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال پھر انہوں نے پوچھا فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، کیا آپ اس پر یہ تہمت یعنی جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اس سے پہلے جو اس نے کہا، یعنی نبوت کے دعوے سے پہلے؟ قلت جی لا، میں نے کہا نہیں. قال فهل يغدر، کیا وہ یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، یعنی میں نے کہا نہیں، اور ہاں یعنی اس حال میں تھے ہم. جی شیخ کیا من تھا؟ ان سے، فی مدت، ایک معاہدے میں ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیے ہوئے ہیں. لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، میں نہیں جانتا کہ اس میں وہ کیا کرنے والا ہے. اب یہ بات کہتے ہیں کہ صرف پوری گفتگو کے اندر، پورے سوال و جواب کے اندر میں یہ بات، ایک ایسی بات داخل کر سکا جو کسی طرح جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا سکتی تھی، وہ بھی ایک شک کے انداز میں، کہ مجھے نہیں پتا کہ آئندہ کیا کرے گا. آج تک وعدہ خلافی کی تو نہیں، لیکن ابھی ایک مدت ہماری چل رہی ہے، وعدہ چل رہا ہے، وہ صلح حدیبیہ والا، کہ پتہ نہیں اب اس میں کہ میں نہیں جانتا کہ ہم وہ کیا کرنے والا ہے اس میں. کالا فلم، جی آگے. قال، تو یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا ولم تم تمکننی، کنی یا تم کن ولم ولم کنی، تمکننی جی شیخ. ولم کلمت تمکنی کلمت ادخل فیہا، ادخلو فیہا شیئا، ادخل فیہا شیئا، میرے لیے ممکن نہ، یعنی میرے لیے کوئی جی ایک کلمہ بھی ایسا ممکن نہیں تھا کہ جسے میں داخل کر سکتا ہوں، میری داخل کر سکا فیہا، اس میں شیئن، کوئی ایسا کلمہ ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہو، میں وہ اس گفتگو میں پوری میں داخل نہیں کر سکا. غیر هذه الکلمہ، سوائے اس کلمہ کے، یعنی یہ ایسا کلمہ تھا کہ جس میں تھوڑا بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا تھا، حالانکہ حقیقت اس میں بھی برعکس تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں، پیچھے والا جو تجربہ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کبھی بھی آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی تو یہاں بھی نہیں کریں گے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی برس جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کبھی بھی مخالفت نہیں کی وعدے کی. تو آج بھی نہیں کریں گے، اس بار بھی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کہتے میں نے یہ ایک بات داخل کر ہی دی. جی قالا فہل قاتلتموہ، پوچھا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی لڑائی کی ہے؟ قلت، میں نے کہا نام، ہاں جی.
جی میں ہاں فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تو آپ کا ان ساتھ لڑنا کیسا تھا؟ یعنی قُلْتُ کیا نتیجہ نکلا؟ الحرب بینہ وبینہ سجال، میں نے کہا ہمارے بیچ، یعنی جو جنگ ان کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں ہوئی، سجال، جی یعنی الحرب بیننا و بینہ سجال، کہ ہمارے اور سجال، سجال کا مطلب یہ ڈول کی جمع، سجل کی جمع ہے سجال، جی کبھی کبھار یعنی مطلب نصرت ڈول۔ ہماری ہوتی تھی اور کبھی ان کی۔ ہاں جی، یعنی کبھی ان کی باری کبھی ہماری باری ہے، وہ مراد اس کا اشارہ یہ تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، کہ بدر کے اندر ہمیں شکست ہوئی ہے اور احد کے اندر ہم نے ان کا نقصان کر دیا، تو یہ اس طرف اشارہ تھا۔ ہاں، ینال منا جی و نلال منہ، ہم اس، وہ ہم سے لیتے ہیں ہم ان سے لے لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہم نے ان کو نقصان پہنچایا۔ جی قال ماذا یأمرکم، انہوں نے پوچھا وہ آپ کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، یقول، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعبد اللہ وحدہ، اللہ کی ہی عبادت کرو اکیلے، ولا تشرکوا به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور اس چیز کو چھوڑ دو جو آپ کے آبا کہتے ہیں، اب یہ ویأمرون دیکھیں، بالصلاة وترکو والصدق۔ وترکو ما یقول آباؤکم، یہ تقلید کا رد ہے، یعنی اصل جو ہے نس کی طرف آ جاؤ، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، یعنی جو کتاب و سنت کے خلاف جو دین ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ جی وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، والصدق، سچا سچ بولنے کا، والعفاف، معاف کرنے کا، والصلة، صلہ رحمی کا۔ فقال نہیں نہیں، لترجمانه، والعفاف کا مطلب، للترجمان، والعفاف کا مطلب پاک دامنی کا، جی جی شیخ، سوری، اور بعض جگہ پہ یعنی پاک بالصلاۃ دامن، والصدقۃ بھی ہے، بعض جگہ پہ بالصلاۃ، اور کتاب التفسیر کے اندر جو ہے نا یہ زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے، جگہ بعض جگہ پہ صدقہ کا لفظ ہے، صدق کی جگہ پر صدقہ کا لفظ ہے، تو بار کا صدق بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ جی فقال للترجمان، تو ابو یعنی انہوں نے ترجمان سے کہا، قل لہو، یعنی اس سے پوچھو، سألتک عن نسبہ، میں نے آپ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا، فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو اب آپ نے یہ بولا کہ وہ، ہرقل دیکھنا، ہرقل بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے جو سوالات کیے ہیں وہ بڑے ہی، کہہ لیں کہ بڑے ہی گہرے سوالات ہیں، اب اس کے خود لوجک دے رہا ہے کہ میں نے یہ سوالات کیے اور تم نے جو جواب دیے ہیں، اب اس میں جو تمہارے جواب ہیں اور میرے جو سوال ہیں ان سے میں نے حاصل کیا کیا ہے، تو اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، وہ اب سارا یہ نا جواب خود دے رہے ہیں۔ اب یہ اس کی زیرت اور سمجھدار ہونے کے بارے میں اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ذکی لیکن غیر ذکی، یعنی یہ ذہین تھا لیکن پاک نہیں تھا، مطلب ذکی غیر ذکی، یعنی ذہین بڑا تھا لیکن اس کی ذہانت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ ایمان سے محروم رہا اپنے ملک کو، اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے۔ بہرحال اس نے جو ہے نا اپنی زکوٰۃ کے ذریعے بڑے عمدہ سوالات کیے ہیں۔ جی فكذلك، یعنی سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، یعنی میں نے آپ کو ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بولا کہ وہ ہمارے ہاں بہت ہی عظیم نسب والا ہے۔
فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح جو رسول ہے وہ بھیجے جاتے ہیں ان کی قوم کے سب سے اعلیٰ نسب میں. وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے آپ سے پوچھا، هل قال احد منكم هذا القول، کیا ایسا کسی اور نے آپ میں سے کہا؟ فذكرت الا، تو آپ نے کہا نہیں. فقلت، میں نے آپ سے پوچھا، لو كان احد قال هذا قول قبله، کیا اگر کوئی ایسا قول اس سے پہلے کہتا، لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، یا تسی، یعنی تو میں ضرور یا کہتا. تسی، جی یا تسی مطلب بھی وہ پیر بھی کر رہا ہے. تو بعض روایتوں میں یعنی یہ تأسا یا تأسی، تأسا یہ بھی آیا ہے، تأسا یا تأسا یہ بھی آیا ہے، اور یہ یہاں ہے یا تسی، مطلب وہ اپنے شخص کی پیروی، یعنی اس کی دیکھا دیکھی کے اندر وہی بات کر رہا ہے، جو تما اس کو تھی وہی تما اس کو ہے، میں یہ کہہ دیتا ہوں. جی. وسألتك، اور میں نے آپ سے پوچھا، هل كان من آبائه من ملک، کیا اس کے آبا میں کوئی بادشاہ تھا؟ فذكرت الا، تو آپ نے جواب دیا نہیں. قلت، یعنی یہ ابو سفیان کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں، اچھا یعنی اس جی کا شکریہ. نتیجہ میں یہ نکالتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ جی جواب ہے، اور میں اس کا نتیجہ یہ نکالتا ہوں، فلو کانا من آبائی من مالکن، اگر اس کے آباؤ میں کوئی بادشاہ ہوتا تو قل تو میں یہ کہتا کہ راجل یتلو ملک ابی ہی، کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کو دوبارہ تلاش کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی اس نبوت کے دعوے کے ذریعے اپنے گرد لوگوں کو جمع کر کے بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے جو اس کے آباء و اجداد میں رہی ہے. کہ ایک جیسا ایک بندہ پہلے مثال کے طور پر کسی عہدے پر رہا ہو، اس کی خاندان میں آباء میں کوئی بڑا عہدے میں رہا ہو، تو اس کی اولاد میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے ہم بھی وہ عہدہ حاصل کر لیں. تو کہتے میں یہ کہہ دیتا کہ ان کے آباء و اجداد میں اگر کوئی ایسا بادشاہی رہی ہے، سرداری تو تھی لیکن بادشاہی مطلب فرما روائی جو ہے نا وہ نہیں تھی، اگر ہوتی تو کہتے میں کہہ دیتا کہ یہ اس نبوت کے سہارے پہ سے جو ہے نا اپنے قدر کو لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہے اور بادشاہ بننا چاہتا ہے. جی. وسألتك، اور میں نے آپ سے پوچھا، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، یعنی کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اس سے پہلے جو اس نے دعویٰ کیا؟ فذكرت اللہ، تو آپ نے کہا نہیں. فقد اعرف، تو تحقیق میں جانتا ہوں، انه لم يكن ليذر الكذب، کہ بے شک وہ کبھی بھی یعنی جھوٹ نہیں یذر یعنی چھوڑ بولتے، علی الناس لوگوں پر، ویکذب علی اللہ اور اللہ پر. وسألتک، اور میں نے آپ سے یہ پوچھا. ایسے نہیں، فقد اعرف تو میں جانتا ہوں کہ انه لم يكن لیذر الكذب علی الناس، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص لوگوں پر جھوٹ بولنا تو چھوڑ دے لیکن اللہ پر جھوٹ بول دے. یہ ایک شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا لیکن اللہ پر بول دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ پر جھوٹ نہ بولے لیکن لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص لوگوں تک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ پر جھوٹ نہ بولے، اللہ پر بھی جھوٹ بولے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. قد عارفو، میں جان گیا ہوں کہ انہ جی لم ٹھیک. یکن لیذر الکذب علی الناس، کہ وہ لوگوں پر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ویکذب علی اللہ، لیکن اللہ پر جھوٹ بول دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یکذب علی اللہ، لی یازارت سے جو ہے نا اس کا اثر ہے. جی. وسألتک، اور میں نے آپ سے پوچھا، اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، کیا لوگوں میں سے طاقتور ان کی اتباع کرتے ہیں یا کمزور؟ فذکرتا، تو آپ نے کہا، ان ضعفاءهم اتبعوه، کہ لوگوں میں سے جو کمزور ہے وہی اس کی اتباع کرتے ہیں. یہ وهم اتباع اغلبیت کی الرسل، طرف، اور یہی یہ رسولوں کی. اغلب جو ہے نا یہی ہے، ورنہ بہت سے جو قوی لوگ ہیں نا، یعنی جو مالدار اور صاحب ثروت اور صاحب سلطہ، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق ہے، سیدنا عمر ہیں، اور اس طرح کے کئی. اغلب جو ہے نا جو کمزور اور ماڑے لوگ ہیں نا، انہوں نے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، ورنہ تو
بڑے بڑے انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان کتنے مالدار تھے. پھر خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی متمول خاتون سمجھی جاتی تھی. جی وہم اتباع الرسول، اور یہی لوگ رسولوں کی پیروی کرتے ہیں. نہیں، وہم وسألتک، اور اتباع میں نے آپ الرسول، سے پوچھا. وہم اتباع الرسول، رسولوں کے پیروکار اسی طرح ہوتے ہیں. یعنی جو بڑے جی لوگ ہیں نا، شیخ. اکثر جو ہے نا رسولوں کے پیروکار وہی ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے پہلے عرض بھی کی تھی صحیح مسلم کے اندر، کہ ایسا کیوں ہے کہ شرفاء جو ہیں وہ کم پیروی کرتے ہیں اور جو ضعفاء ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضعفاء کے پاس گناہوں کے اسباب کم ہوتے ہیں، اور جب گناہوں کے اسباب کم ہوتے ہیں تو وہ ان کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوتی عام طور پر. ٹھیک ہے، عام طور پر ان کی فطرت جو ہے نا وہ مسخ نہیں ہوئی ہوتی. جو اور جس کی فطرت مسخ ہو جائے، وہ فطرت کا مسخ ہونا ان کو ایمان کی قبولیت کے اندر کہہ لے کہ آڑ بنتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ کسی کے اندر کبر ہو تو وہ حق و قبول کم کرتا ہے، اور جس کے اندر عجز ہو تو وہ حق و قبول جلدی کر سکتا ہے. اس طرح جو جو مالدار ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، تو وہ کسی کی پیروی کو جلدی قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، الا من رحم ربی. اس طرح جو مالدار ہوتے ہیں وہ عام طور پہ شراب نوشی، کباب شباب اس کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو ہدایت کی طرف لانے میں مانع ہوتی ہیں. تو جبکہ اس کے مقابلے میں جو ضعفاء ہوتے ہیں جن کو کہہ لیں کہ روکی سکھی ملنا ہوتی ہے، اور وہ اپنی جو عیاشیاں جو ہے نا وہ نہیں کر پاتے، جس وجہ سے وہ بہت سے گناہوں سے یا بہت سے دل کے کالے پن سے وہ بچے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے اتباع کرنے کے اندر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ جلدی وہ اتباع کی طرف آ جاتے ہیں. جی جی. وسألتک، اور میں نے آپ سے پوچھا، ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ بڑھتے ہیں کہ گھٹتے ہیں؟ فذکرت انہم یزیدون، تو آپ نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. وکذلک امر الایمان حتی یتم، اور یہی معاملہ ایمان کا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے. وسألتک، اور میں نے آپ سے پوچھا. جی. جی ایرتد احد، کیا ان میں سے کوئی یعنی دین سے پھرتا ہے؟ سختتاً، دین یعنی دین میں ناراضگی کی لدین، یعنی دین پر سے ناراض ہو کر، دین دین سے سے ناراضگی کی. متنفر ہو کر. جی شکر. بعد ان يدخل فيه، اس کے بعد کہ وہ اس میں آ جائے، داخل ہو جائے. فذکرت اللہ، تو آپ نے کہا نہیں. وکذلک الایمان حین تخالط، یہی حال ایمان کا ہے جب وہ بشاشت کے ساتھ، یعنی بشاشت کے ساتھ یعنی ملتا ہے. باشد الایمان، ایمان کی مٹھاس سے کہہ لیں آپ، ایمان کی لذت کہہ لیں. جب ایمان تخالط، تخالط کیا ہے؟ حين تخالط بشاشته، بشاشته القلوب، کہ جب ایمان کی بشاشت دلوں تک پہنچ جاتی ہے نا، دلوں تک پہنچ جاتی ہے، دلوں کے ساتھ مل جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے پھر ایمان چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. کذالک الایمان، اس طرح ایمان ہوتا ہے حين تخالط بشاشت، جب ایمان کی بشاشت یعنی اس کی خوشی مطلب ہوتا ہے جب یہ دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر انسان ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا. جی وسألتک هل یغدیر، اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ فذکرت اللہ، تو آپ نے کہا نہیں. وعدہ وکذلک خلافی سے الرسل مراد، لا تغدیر، وعدہ خلافی سے اور مراد یہی عہد حال شکنی، انبیاء. وعدہ خلافی سے مراد عہد شکنی ہوتی ہے، یعنی جو جی معاہدہ کو توڑنا. ایک ہوتا ہے عام وعدہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت نہیں کرتے، جس طرح عام بندہ کہتا ہے میں آپ کے پاس ملوں گا آپ کو. ایک یہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے جو ایک قبیلے کا دوسرے سے، ایک قوم کا دوسرے قوم سے ہوتا ہے، ایک ریاست کا دوسری ریاست سے ہوتا ہے.
وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، اور یہی حال انبیاء کا ہوتا ہے کہ وہ یعنی عہد شکنی نہیں کرتے. وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے یہ بھی پوچھا، بِمَا يَأْمُرُكُمْ، وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں آپ کو. فَذَكَرْتَ أَنَّهُ رُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو آپ نے کہا کہ وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ آپ کو منع کرتا ہے بتوں کی عبادت سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، اور آپ کو حکم دیتا ہے نماز کا. وَالصِّدْقِ، سچائی کا یعنی سچ بولنے کا. وَالْعَفَافِ، اور یعنی پاک دامنی کا. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقٌّ، جی ابھی یہ ساری فَإِنْ كَانَ باتیں مَا ہم نے تَقُولُ کی تھی نا، حَقًّا، اگر یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو جواب دے رہا ہے نا، تو یہ اپنے، کیونکہ یہ صاحب علم تھا، یہ اس نے انجیل وغیرہ پڑھ رکھی تھی اور یہ علم والا تھا، تو اس لیے وہ اپنے علمی تجربے کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یہ اپنے احتمالات جو ظاہر کر رہے ہیں، کر رہا تھا، یہ اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر کر رہا تھا. کچھ نے کچھ تاریخ کی کتابیں پڑھی تھیں، کچھ انجیل تورات کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور یہ عالم تو تھا نا، انجیل کا یہ عالم تھا. ٹھیک ہے جی. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر آپ جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے. فَسَيَمْلِكُ، پس وہ ان قریب یعنی یملک موضع قدمی ہاتین، یہ جو میرے قدموں کے آگے قدموں کے جگہ نیچے، ہے، اس کی ملکیت قدموں کے رکھے گا. نیچے جو جگہ ہے نا، اس کا وہ مالک ان قریب بن جائے گا. جی مطلب یہ جو بیت المقدس جس کا اوپر میں فرما روائی کر رہا ہوں، اس کا یہ مالک بن جائے گا، یہ فتح کر لے گا بیت المقدس کو، شام کو. جی. جی. وقد كنت اعلم انه خارج، اور اچھا، یہ بتحقیق جو میں یہ جو ادھر جی اس نے کہا ہے نا اپنے تجربے کی بنیاد پر، یا اس نے جو آگے آئے کا بھی خواب بھی دیکھا تھا، اور یہ بھی آئے گا. ظاہر ہے کہ انجیل کے اندر یا تورات کے اندر بشارتیں بھی تھی کہ ادھر جو بیت المقدس کو جو فتح کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح ہوگا، اس طرح کا ہوگا. یہ ساری ان کو جو ہے نا پہلے بشارتیں بھی دی گئی ہیں کہ نبی ایک آئے گا، وہ کس طرح کا ہوگا. ان بشارتوں کی بنیاد پر، یا اپنے خواب کی تعبیر کی بنیاد پر، یا اپنے تجربے کی بنیاد پر، یا اپنے ان سوالات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ واقعتاً یہ نبی آ چکا ہے اور یہ عنقریب میری اس بادشاہی کا بھی مالک بن جائے گا. اب یہ مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وزیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ، وہ اس کا مالک بنا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوئی نا، کہ آپ کا جو خلیفہ وہاں جا کے جہاد کرتا ہے یا بیت المقدس کو فتح کرتا ہے، تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے. جی. جی. وقد كنت اعلم انه خارج، اور میں یہ جان رہا ہوں کہ وہ میں یہ جانتا ان تھا، میں قریب یعنی پہلے ہی وہ یہ نکلنے جانتا تھا، میں یہ پہلے ہی جانتا تھا کہ اللہ خارج ان کے یہ شخص نکلنے والا ہے، یعنی یہ شخص گزار ہونے والا ہے، جو نبی آنے والا ہے. لیکن کہتے ہیں لم اکن اظن انہ منکم، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ تم میں سے ہوگا، یعنی عرب میں سے ہوگا. تو فلو انی اعلم انی اخلص الیہ، اگر میں یہ جان پاتا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا، یعنی مجھے کوئی خدشہ لاحق نہیں ہوگا، مجھے وہاں تک رسائی پہنچنا میرے لیے ممکن ہو. فلو انی اعلم، اگر مجھے علم ہو جائے کہ انی اخلص الیہ، کہ میں وہاں تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا، لتجشمت لقاءہ، تو میں ان کی ملاقات کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں. تجشمت لقاءہ، تو میں ان کی ملاقات کو ضرور بھی ضرور مشقت اٹھا کے بھی جانے کے لیے تیار ہوں. تو ولو کنت عندہ، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں، غسلت عن قدمہ، ہی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دھوؤں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ایک بار مکمل ہو گئی، یعنی یہ اس نے اپنا تبصرہ ظاہر کیا. ٹھیک ہے، پھر اگلا جو مرحلہ ہے نا، جس وجہ سے وہ ساروں کو بلایا گیا ہے، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بلایا گیا ہے، وہ ایک خط کی وجہ سے بلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے مختلف علاقوں کے فرما رواؤں کی طرف،
اور ان خطوط کو پڑھ کر انہوں نے کہا بھی کہ یہ شخص ظاہر ہوا ہے، تو بھلا اس کے متعلق پہلے جانا تو جائے کہ وہ ہے کون، کا نلی ڈیٹا ہے کیا، وہ کہاں کا ہے، کیسے ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، علاقے کا پتہ چلا تو پھر یہ ساری باتیں پوچھنے کے لیے اس شخص کو بلایا۔ جی آگے کوئی اور پڑھیں گے؟ تاجور صاحب آپ پڑھیں گے جی آگے؟ جی شیخ محترم۔ جی ذرا اونچی دیکھیں۔ جی شیخ صاحب۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، اور میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، اور اگر مجھے علم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو میں اس تک پہنچنے میں، اس سے ملاقات کرنے میں بڑی مشقت کا بھی قبول کر لیتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، میں ان کے قدم دھوتا۔ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خط منگوایا، الذي بعث به مع دحية الكلب الى عظيم بصرى، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کے ساتھ بصرہ کی گورنر کی طرف بھیجا تھا۔ فدفعه عظيم بصرى الى هرقل، اور پھر عظیم بصرہ کی گورنر نے اس کو ہرقل کے پاس بھیجا تھا۔ فقرأه، تو ہرقل نے وہ پڑھوایا، فإذا فيه، اگر تو کسی اس کو میں یہ تھا، اگر کسی کو کوئی بسم اللہ چیز سمجھ الرحمن نہیں آئے، الرحیم۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو وہ فوراً پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی وہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی فإذا فيه، تو اس خط میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ إلى هرقل عظیم الروم، محمد جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس کی طرف سے خط ہے ہرقل کی طرف جو کہ روم کا بادشاہ ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں آپ کو اسلام کی دعوت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اسلم، آپ سرنڈر کریں، تسلم، آپ سلامتی میں رہیں گے، یا اسلم، آپ اسلام لے آئیں، تسلم، آپ سلامتی پائیں گے۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کا اجر 2 دفعہ دے گا۔ فإن تولیت، اگر آپ منہ پھیر لیں، فإن علیک اثم الیریسیین، کسانوں یعنی اپنی رعایا کا بھی گناہ ہے۔ اور اس میں یہ تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ کے علاوہ۔ اور اگر تم اس سے اعراض کرتے ہو تو کہو اے مسلمانوں، یا اے نبی، تو مسلمانوں کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان نے کہا، فلما قال ما قال، جب ہرقل نے کہا جو کچھ اس نے کہا، وفرغ من قراءة الكتاب، اور اس نے ایک خط وہاں جو پڑھنے بھی باتیں ختم ہوئی کیا۔ ہیں، وہاں جو بھی سوال جواب ہوئے، جب وہ کہہ دیا، سارا کچھ کر لیا نا، اور وہ فارغ من قراءت کی کتاب، خط پڑھنے سے بھی فارغ ہوا، آگے پھر یہ جو ہے نا معاملہ پیش آیا۔ فرح السخط، تو وہاں پر شور ہو گیا، فارتفعت الاصوات، اور آوازیں بلند ہو گئی، واخرجنا، اور ہمیں نکالا گیا۔ فقلت لاصحابی حين اخرجنا، پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکالا گیا، لقد امر امر ابن ابی کبشہ، ابن کبشہ کا معاملہ تو بڑا ہو گیا ہے۔ ابن ابی قبشہ، ابن ابی کبشہ یعنی کہ وہ نبی اکرم صلی یہ اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دور کے جو ہے نا رشتہ دار، دور کے جو دادا پردادا، کوئی اس میں جو ہے نا اوپر نسب کے اندر کوئی چیز، کوئی آدمی تھا ابو کبشہ، تو یہ انہوں نے حقارت کے لیے غالباً کہا۔ عرب کے لوگ اگر کسی کو ناپسند کرتے تھے نا جب، تو ان کو پھر دور کے کسی نسب کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جی کو، جی جی یعنی کہ روم بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ فمنت موقنا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ یقین رہا، انه سيظهر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے،
حتى ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر اسلام کیا. وکان یہ طور بات اور ابن یہاں ناطور جو ہے یہ بات ابھی یہاں مکمل ہو گئی ایک بار، ٹھیک ہے. اب اگلی جو بات ہے نا، کان ابن ناظور، یہ ابو سفیان نہیں بیان کر رہے ہیں. یہ وکان پیچھے یہ پیچھے پوری سند ہے، یعنی یہ زہری آگے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آگے بعد زہری بیان کر رہے ہیں، اس طرح کے آگے آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے جی. زہری کہتے ہیں کہ آگے ابن ناظور جو بیان کرتے ہیں. یہ شیخ صاحب پھر مرسل ہے. یہ لگتا تو ایسے ہی ہے، اگر بلکہ مرسل نہیں، مرسل نہیں ہوگی، یہ دیکھ لیں گے نا. یہ زہری کا اگر تو ممکن ہے سما ابن ناظور وغیرہ سے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں شیخ صاحب لکھا ہے حاشیے میں وانما هي عن الزهري وقد بين ذلك ابو نعيم في دلائل النبوة ان الزهري قال لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان. ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو والله اعلم. جی. وكان ابن الناطور صاحب ایلی وهرقل ثقفا، اور ابن ناطور جو ایلیا بیت المقدس کا نگران تھا، تو اور ہرقل جو تھا ہرقل کا ساتھی تھا یا کوئی دوست تھا یا کوئی بھی آپ صاحب کہہ لیں، ہرقل کا کوئی وزیر تھا، ٹھیک ہے. ایلیا کا کوئی گورنر تھا یا جو بھی آپ لفظ بول دیں، ایلیا والا. اور ہرقل کا جو تھا وہ دوست تھا. فقوفاً علی نصارى نصارى الشام. كان سقوط آثار الشام، وہ شام کے نصارہ نصارہ کا جو ہے نا وہ کا بعد. پادری تھا. تو جی ناطور نے کہا ان ہرقل حين قدم ایلیا، کہ جب ہرقل ایلیا یعنی بیت المقدس آیا، اصبح یوما خبیث النفس، تو ایک صبح کو بڑا ہی بدحال، بدحال خبیث النفس مطلب بدحال، اس نے صبح کی بڑا پریشان تھا، مغموم ہو کر نا اس نے صبح. بدحال. جی فقال بعد بطارق، تو اس کے بعد نے کہا قد استنکرنا ہیئتک، ہم تو آپ کی اس نہیں، آج کے حال کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں. طارقہ کو میں نے کیا کیا؟ جی شیخ صاحب، اس کے خواص. اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اس کے فوجی کہہ لیں، یا اس کے کوئی ٹھیک ہے خاص لوگ اس کے کچھ جو طارقہ کا مطلب ہوتا ہے، اب کے کچھ خواص لوگ جو بڑے اس کے کچھ ذمہ داران تھے، اس نے کہا کہ قدستن کرنا ہی اتکا، آج ہمیں آپ کی حالت جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگ رہی، آپ پراگندہ حالت میں. فقال ابن ناظور، ابن ناظور کہتے ہیں وکانا ہرقل حزاءن، یہ ہرقل جو تھے، ہرقل جو تھا یہ نجومی تھا، یعنی اس نے علم نجوم بھی جانتا تھا یہ. جی. ینظر فی النجوم، اور ينظر في النجوم، وہ ستاروں سے بعض حزان کا معنی جو ہے نا کہانت کاہن بھی کرتے ہیں، علم والا بھی تھا، وہ ستاروں سے علم عالم بھی لینے کی تھا، طرف. اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانت بھی کرتا تھا، یا نجومی بھی نجومی بھی تھا. جی. فقال لهم حين سألوه، تو
جب اس سے ہرقل سے اس کے ساتھی نے پوچھا یہ معاملہ تو اس نے ان سے کہا انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم ملک الختان قد ظہر، میں نے آج رات کو دیکھا کہ جب میں نے ستاروں میں نظر اڑائی کہ ختنہ کیے ہوئے لوگوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے، قوموں میں سے کون سی قوم ختنہ کرتی ہے؟ جی یہ قالوا ليس يختن الا اليهود فلا يهمنك شأنهم. یہ اعراب جو ہے نا مالک الختان بھی ہو سکتا ہے اور ملک الختان بھی ہو سکتا ہے. ملک الختان کا جی ملک الختان بھی ہو سکتا ہے اور مالک الختان بھی ہو سکتا ہے. جی کہنے لگے لیس یختتن الا الیہود، کہ ختنہ تو صرف یہودی کرتے ہیں، تو لہذا فلا یہمنک شانہم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے معاملے میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا بلا واکتب الى مدائک فلیقتلوا من فیہم من الیہود، اور آپ اپنے بادشاہت کے تمام شہروں کی طرف خط بھیجیں کہ وہ جو ان میں یہودی ہیں ان سب کو مار دیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب فبینہم علی امرہم، یہودی تو مارے جب وہ جائیں اسی گے تو معاملے پہ بات چیت کر رہے تھے پھر ہمارے لیے معاملہ صاف ہو جائے گا، آپ کو خطرہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معاملہ کچھ اور تھا. فبینہم علی امرہم، ابھی وہ اسی معاملے پر مشورے میں ہی تھے کہ اوتیا ہرقل برجل، تو ہرقل کے پاس ایک شخص آیا، ارسل بھی مالک غسان، جسے غسان کے فرما روا نے بھیجا تھا، یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دے رہا تھا. فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے اس کے متعلق خبر معلوم کرنی چاہی، قال اذهبوا فانظروا، تو اس نے پھر کہا کہ جاؤ ذرا غور کر کے آؤ کہ امختتن ہوا ام لا، کیا وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں، یعنی وہ ان کے ہاں ختنہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. فنظروا الیہ، انہوں نے ان میں غور کیا جا کے، فحدثوہ، تو پھر انہوں نے آ کے ہرقل کو بتایا کہ انہ مختتن، کہ ان کا تو ختنہ ہوا ہے. وسالوا عن العربی، انہوں نے عرب کے متعلق بھی پوچھا، کہ فقال، کہنے لگے کہ ہم یختتنون، کہ وہ بھی ختنہ کرتے ہیں. فقال ہرقل کہنے لگا کہ ھذا ملک هذه الامه كالزهرة، یہ ھذا ملک هذه الامه كالزهرة، اس دور کے جو لوگ ہیں نا ان کی جو بادشاہی ہے کل ظاہر ہو چکی ہے، یعنی جو اس کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے یا ان کی بادشاہی ظاہر ہو چکی ہے. مالک کہیں گے تو پھر بادشاہ، ملک کہیں گے تو پھر بادشاہی. ثم قتل ہرقل الى صاحب له برومیہ، پھر رومیہ کے اندر اس نے اپنے ایک ساتھی سے کی طرف خط لکھا. وکان نذیرہ فی العلم، وہ ان کی وہ شخص بھی جو رومیہ کا جو شخص تھا وہ بھی اسی طرح علم والا تھا، نذیرہ فی العلم، علم میں اس کے برابر تھا، ہم پلہ تھا. وسارہ ہرقل الی ہمس، پھر ہرقل جو ہے نا ہمس کی طرف گیا، ٹھیک ہے. فلم یرمی ہمسا، فلم یرم رام یرون، فلم یرم ہمسا، بھی وہ ہمس کے اندر ہی تھا، حتی اتاہ کتاب من صاحب، حتی کہ اس کے پاس اپنے ساتھی کا خط آیا، یوافق رائے ہرقل، جو ہرقل کے رائے کے بالکل موافق تھا، کہ ہرقل کی جو رائے تھی نا کہ وہ شخص آ چکا ہے، یعنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو اس کی رائے بھی ہرقل کی رائے کے ساتھ موافقت کی، علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی ظاہر ہونے کے بارے میں. وانہ نبی، اور اس بارے میں بھی رائے موافق تھی کہ وہ نبی ہیں. آذینا ہرقل، پھر اس کے بعد جب اس نے جان لیا نا کہ میرا ساتھی جو علم والا ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پکے نبی ہیں. اب اس نے کیا کرنا چاہا کہ اب اس نے چونکہ ایک بہت بڑی ریاست تھی،
ریاست پر اکیلا فیصلہ نہیں لے سکتے، تو اس نے بڑے بڑے جو وزراء تھے نا ان کو دعوت دی، فآذینا ہرقل نے اجازت دی یا بلایا لعظماء روم کے جو بڑے کبار لوگ تھے، فی 10 کراتین لہو، اپنے ایک محل میں، ہمس کے اندر جو اس کا محل تھا اس میں بلایا، ثم ہمارا بھی ابوابی فغلقت، پھر اس نے اس کے محل کے سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا، اس سے بند کر دیا گیا، ثم طلع، پھر وہ اوپر سے یعنی نمودار ہوا، یعنی سارے وہ بیٹھے تھے نیچے اور یہ سامنے کہہ لیں کہ سامنے آیا، یعنی طلوع ہوا، اوپر سے جھانکا کہہ لیں آپ، فقال، اس نے کہا یا معاشر الروم، اے رومیوں، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم فلاح اور فلاح پانا چاہتے ہو، کامیاب اور ہدایت پانا چاہتے ہو، اور یہ کہ وہاں یثبت ملککم، اور یہ کہ تمہاری بادشاہی قائم رہے، کیا ایسا چاہتے ہو، فتبایعوا، اگر ایسا چاہتے ہو تو فتبایعوا هذا النبی، تو پھر اس نبی کی، یعنی جس کا میں ذکر تمہیں کر رہا ہوں، اس کی اتباع کر لو، اگر تم اپنی بادشاہی بچانا چاہتے ہو، کیونکہ جب تم اس کا اتباع کر لو گے تو تمہاری بادشاہی قائم رہے گی، ادھر تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اچھا آگے جی، فحاسو حیثتا کدھر گیا، فحاسو حیثتا حمر الوحشی الی الابواب، تو وہ وحشی گدوں کی طرح بھاگے بھاگے دروازوں کی طرف گئے، یعنی وہاں سے مجلس سے اٹھتے ہوئے نا بھاگے، کہ یہ ہمیں کون سی دعوت دی جا رہی ہے، فوجدوها قد غلقت، انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو بند کر دیے گئے ہیں، فلما رآ ہرقل نفرتہم، جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کی نفرت اور ان کی جو کہہ لیں کہ ان کا بھاگنا دیکھا، اور ان کا کہہ لیں جسے کہتے ہیں بدعتنا اور منفر ہو جانا دیکھا، وہ آئیس من الایمانی، اور ایمان سے وہ مایوس ہو گیا، یعنی ان کے ایمان لانے سے، ایمان قبول کرنے سے وہ مایوس ہو گیا، تو کالا، کہنے لگا، اب وہ خود بھی پھر گیا، یعنی اس نے اپنے یقینی خبر جو اس کے دل کے اندر آ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اپنی بادشاہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، تو کالا ردوہم علیہ، کہنے لگا کہ ان کو واپس بلاؤ، یہ جو بھاگے ہیں نا یہاں سے، ان کو واپس بلاؤ، وقال، اور کہا کہ انی قلت مقالتی آنفا، جو میں نے جو ابھی یہ بات کی ہے نا، اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں یہ تمہاری دین کے بارے میں جو غیرت اور شدت تھی نا، جو دین میں صلابت تھی تمہاری، اس کو چیک کر رہا تھا، ٹیسٹ کر رہا تھا، میں تو یہ صرف تمہیں پیش کر دیکھ رہا تھا کہ واقعی تم اپنے ایمان پر سچے ہو، قائم ہو، یا میری بات مان کے اس میں فیل ہو جاتے ہو، اب یہ کہہ لینا اس کو جھوٹ بول کے جو ہے نا وہ سیٹ کر رہا ہے معاملہ، فقد رائی، تو کہتا ہے میں دیکھ چکا ہوں کہ تم تو ایمان میں بڑے پختہ ہو، تم نے میری بات سننا گوارا نہیں کی، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو ٹیسٹ اور ہم تو پاس ہو چکے ہیں، تو سجدوا لہو ورضوا عنہ، تو پھر وہ سارے اس کے لیے سجدے میں گر گئے اور اس سے راضی ہو گئے، فکان ذالک آخر شان ہرقل، یہ ہرقل کے معاملے کی انتہا ہوئی، یعنی اس کے بعد وہ پھر کہہ لیں گے اس نے ایمان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی بات نہیں کی۔ رواہ صالح بن کیسان، اس پورے واقعے کو، یعنی آخری واقعے کو جو ابن ناظور والا ہے، اس کو بیان کیا ہے صالح بن کیسان نے، یونس بن یزید علی نے، اور معمر بن راشد نے زہری سے، ٹھیک ہے؟ بات واضح جی، اس بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ اگر اس سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے نا، کبھی بھی ہمیں دین کے مقابلہ کے اندر دنیا داری کو نہیں لے کر آنا چاہیے، اپنا پوسٹ، اپنا عہدہ، اس کی وجہ سے ہم دین کو چھوڑ دیں، یہ سب سے بڑی کوتاہی اور سب سے بڑی تباہی ہے، اور ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہیں
میرا کوئی دین کا ایسا عمل جو جس کو میں سچ مانتا ہوں، کہیں وہ مجھ سے میری کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے رہ تو نہیں رہا۔ مثلا ایک شخص وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہے، تو اس کی دکانداری اور اس کی پیری اور کبیری کہیں اس کو نماز میں حاضر ہونے سے روک تو نہیں رہی؟ اگر روک رہی ہے تو پھر اس کا اور ہرقل کا معاملہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اچھا جی، کوئی سوال نہیں کسی کا جی؟ اس پر کسی کا کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔